بارگاہ الہی میں شدت اصرار کے ساتھ طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ الذی لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اے وہ اللہ جس پر زمین و آسمان کی کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ وکیف یخفى علیک یا الہی ما انت خلقت، وكيف لا تحصي ما أنت صنعت، اور کوئی چیز مخفی ہو بھی کس طرح سکتی ہے جبکہ تو نے ہی پیدا کیا ہے، اور تو اس کا شمار کس طرح نہیں کر سکتا ہے جسے تو نے ہی بنایا ہے۔ أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبر، اور وہ تجھ سے کس طرح غائب ہو سکتی ہے جس کی تدبیر تو ہی کر رہا ہے۔ أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك، اور وہ تجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے جو تیرے رزق کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ أو كيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك، اور وہ تجھ سے کس طرح بچ سکتا ہے جس کا کوئی راستہ تیرے ملک کے علاوہ نہیں ہے۔ سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك، وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك، تو پاک و پاکیزہ ہے، تجھ سے سب سے زیادہ وہی ڈرتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پہچانتا ہے، اور تیرے سامنے سب سے زیادہ وہی جھکتا ہے جو سب سے زیادہ تیری اطاعت کرتا ہے۔ وأهونهم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غيرك، اور تیری نگاہ میں سب سے زیادہ پست وہی ہے جس کو تو روزی دیتا ہے اور وہ تیرے غیر کی پرستش کرتا ہے۔ سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك، تو پاک و بے نیاز ہے، تیرا شریک ٹھہرانے والا اور تیرے رسولوں کو جھٹلانے والا تیری سلطنت کو کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك، اور تیرے فیصلے کو ناخوشگوار سمجھنے والا تیرے امر کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، اور تیری قدرت کا جھٹلانے والا بھی تجھ سے بچ نہیں سکتا ہے، اور تیرے غیر کی پرستش کرنے والا بھی تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك، سبحانك ما أعظم شأنك وأقهر سلطانك، اور تیری ملاقات کو ناپسند کرنے والا بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، تیری شان کس قدر عظیم اور تیری سلطنت کس قدر مستحکم ہے۔ وأشد قوتك وأنفذ أمرك، سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت، تیری قدرت کس قدر شدید اور تیرا حکم کس قدر نافذ ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، تو نے تمام مخلوقات کے لیے
موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ من وحدك ومن كفر بك وكل ذائق الموت وكل صائر إليك۔ چاہے وہ توحید پرست ہو یا کافر، سب موت کا مزہ چکھنے والے ہیں اور سب تیری طرف آنے والے ہیں۔ فتباركت وتعاليت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك۔ تو بابرکت اور بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آمنت بك وصدقت رسلك وقبلت كتابك وكفرت بكل معبود غيرك۔ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیرے رسولوں کی تصدیق کی، تیری کتاب کو قبول کیا اور تیرے علاوہ ہر معبود کا انکار کر دیا۔ وبرئت ممن عبد سواك اللهم إني أصبح وأمسي مستقلا لعملي معترفا بذنبي۔ اور تیرے علاوہ کسی کی بھی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں۔ خدایا، میں نے اس عالم میں صبح و شام کی ہے کہ اپنے عمل کو قلیل تصور کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا معترف ہوں۔ مقرا بخطاياي أنا بإسرافي على نفسي ذليل عملي أهلكني وهواي أرداني وشهواتي حرمتني۔ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کی بنا پر ذلیل ہوں کہ میرے عمل نے مجھے تباہ کر دیا ہے، شہوتوں نے مجھے ہر شے سے محروم کر دیا ہے۔ فأسألك يا مولاي سؤال من نفسه لاهية لطول أمله وبدنه غافل لسكون عروقه۔ لہذا میرے مولا، میرا سوال اس شخص کا سوال ہے جس کا نفس لمبی امیدوں کی بنا پر بالکل غافل ہے اور اس کا بدن رگوں کے ساکن ہونے کی بنا پر غفلت میں پڑا ہے۔ وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه وفكره قليل لما هو صائر إليه۔ دل نعمت کی فراوانی کے باعث وارفتہ ہو گیا ہے، فکر انجام کار کے بارے میں بہت قلیل ہے۔ سؤال من قد غلب عليه الأمال وفتنه الهوى واستمكنت منه الدنيا وأضله الأجال۔ میرا سوال اس شخص جیسا ہے جس پر امیدوں کا غلبہ ہو گیا ہو اور خواہشات نے اسے بہکا دیا ہو، دنیا اس پر مسلط ہو گئی ہے اور اجل اس کے سر پر سایہ فگن ہے۔ سؤال من استكثر ذنوبا واعترف بخطيئته۔ میرا سوال اس شخص کے سوال کے مانند ہے جو اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھتا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہو۔ سؤال من لا رب له غيرك ولا ولي له دونك ولا منقذ له منك۔ یہ اس شخص کا سوال ہے جس کا تیرے علاوہ
کوئی رب اور تیرے سوا کوئی ولی نہیں ہے، تجھ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ولا ملجأ له منك إلا إليك إلهي أسألك بحقك الواجب على جميع خلقك، اور تیرے اس حق کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں جو تمام مخلوقات پر واجب ہے، وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به، اور اس عظیم نام کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں جس کی تسبیح کا تو نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے، وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى، اور تیری ذات کریم کے جلال کے واسطے سے یہ دعا مانگ رہا ہوں جو نہ کونا ہونے والا ہے، نہ بدلنے والا ہے، نہ متغیر ہونے والا ہے اور نہ فنا ہونے والا ہے۔ أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغنيني عن كل شيء بعبادتك۔ میرا سوال یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی عبادت کے طفیل ہر شے سے بے نیاز بنا دے، وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك وأن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك، اور میرے نفس کو اپنے خوف کے ذریعے دنیا سے دل برداشتہ بنا دے اور مجھے اپنی رحمت کے سہارے کثیر کرامتوں کے ساتھ واپس کر۔ فإليك أفر ومنك أخاف وبك أستغيث وإياك أرجو ولك أدعو وإليك ألجأ، کہ میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں اور تجھی سے خوفزدہ ہوں، تجھی سے فریاد کر رہا ہوں اور تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے دعا کرتا ہوں اور تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ وبك أثق وإياك أستعين وبك أؤمن وعليك أتوكل وعلى جودك وكرمك أتكل، تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر اعتماد رکھتا ہوں اور تیرے ہی جود و کرم پر بھروسہ کرتا ہوں۔